وصال سے پہلے آپ کو بخار ہو گیا تھا، صرف 2 دن یا 3 دن آپ کو بخار رہا اور آپ کا وصال ہوا، تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، حضور کی 9 یا 11 ازواج مطہرات تھیں، امہات المومنین، سارے مومنوں کی مائیں، حضور کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ آپ باری یا نوبت مقرر کرتے، تو ایک دن ایک بیوی کے پاس ہیں تو دوسرے دن دوسری کے پاس، تیسرے دن تیسری کے پاس، عادل اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں، آپ نے غور فرمایا۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا۔ اب بخار کی شدت تھی، آپ بی بی بون کے گھر میں تھے، آپ نے طریقہ یہ رکھا تھا کہ میخیں گاڑ رکھی تھی، الحمدللہ میخیں گاڑ کے رکھی تھی، دھوپ سے معلوم ہو جاتا تھا کہ کس وقت آپ کو ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جانا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، آپ کو وقت بتایا گیا، آپ نے کہا کہ بندے کو اس گھر سے اس گھر لے چلو۔ آپ بی بی بون کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ بی بی ملکہ کے گھر میں تشریف لے جانا چاہتے تھے۔ اصحاب نے عرض کیا کہ میاں جی آپ کو زحمت بہت ہے، آپ کو حرج ہوگا، تکلیف ہوگی، آپ یہیں تشریف رکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائیو یہ نہیں ہو سکتا۔ بی بی تشریف لائیں، بی بی ملکہ، انہوں نے فرمایا کہ میاں جی آپ کی ہماری باری ہم نے آپ کو بخش دی، آپ یہیں تشریف رکھیے۔ تو آپ نے جواب دیا، اچھا تم نے اپنی باری بخش دی، مگر یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کیسے بخشے گا اگر ہم شریعت محمدی کا اتباع نہ کریں؟ اس کے بعد اصحاب نے کوشش کی کہ آپ وہیں رہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، وقت ہو چکا ہے، مجھے دوسرے مکان میں منتقل کرو۔ آپ اٹھ نہیں سک رہے تھے، زور لگا کے آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اصحاب پریشان ہو گئے۔ اصحاب نے پھر معروضہ کیا کہ میران جی آپ یہیں تشریف رکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائیو تم اس بندے کی رعایت کر رہے ہو، شریعت محمدی کی رعایت نہیں کر رہے ہو۔ غور فرمائیں، بندے کی رعایت تو کر رہے ہو، شریعت محمدی کی رعایت نہیں کر رہے ہو، بندہ دوسرے گھر منتقل ہو جائے گا۔ پھر آپ کو اصحاب نے دوسرے مکان میں منتقل کر دیا۔ تو یہاں تک آپ نے شریعت کا اتباع فرمایا ہے، آپ نے کسی ایسی چیز کو برداشت نہیں کیا کہ شریعت سے ذرا بھی خلاف ہو۔ ایک دفعہ علماء نے سوال کیا، آپ کسب کو حرام کہتے ہیں، کسب کے معنی کسب حلال، آپ نے فرمایا مومن کے لیے کسب حلال ہے، مومن بننا چاہیے، مگر قرآن میں غور تو کرو کہ مومن کس کو کہا گیا ہے، غور فرمائیں۔ ایک دفعہ علماء نے سوال کیا کہ آپ علم پڑھنے سے منع فرماتے ہیں، علماء نے پوچھا کہ آپ علم پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ امامنا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے، جو کچھ حضرت نے منع نہ فرمایا ہو بندہ کیسے منع کرے گا؟ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی کتاب کے حکم سے ذکر دوام کو فرض کہتا ہے۔ جو کچھ ذکر سے مانے ہو، یعنی جو چیز بھی ذکر سے روکتی ہو وہ ممنوع ہے، خواہ وہ علم پڑھنا ہو، کسب کرنا ہو، خواہ لوگوں سے میل جول رکھنا ہو، خواہ کھانا ہو، سونا ہو، بہرحال غفلت حرام۔ اور جو کچھ موجب غفلت ہے، یعنی اللہ سے غافل کرنے والا ہے، وہ حرام۔ تو امامنا فرما رہے ہیں اللہ سے غفلت حرام ہے،
قرآن میں آیا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو آپ کی تعلیم ہی یہ ہے کہ لوگ اللہ کو اپنے دل میں یاد رکھیں۔ خراسان میں ایک مجذوب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے اپنی ناک میں رسی ڈال رکھی تھی۔ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کیا ہے تم نے، یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ میری ہستی میری تابع فرمان ہو جائے، میری ہستی میرے حکم کو ماننے والی ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ طریقہ بیکار ہے، اس رسی کو نکال کر پھینک دو۔ اس نے فوراً رسی نکال کے پھینک دی، خلاف شریعت کام تھا، اپنی ناک میں رسی ڈالی تھی، مجذوب تھے وہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بیکار ہے، نکال کے پھینک دو۔ اس نے عرض کیا مہدی موعود سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ارشاد فرمائیے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات بیان میں نہیں آ سکتی، صفات بیان میں آ سکتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ بینائی کی لذت کیسی ہوتی ہے، اس کے متعلق فرمایا۔ انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر کسی کے پیر میں رسی باندھ کر 1000 سال تک روئے زمین پر گھسیٹا جائے اور اس کو سوئی کے سوراخ سے نظر آنے کی مقدار تجلی کا ظہور ہو جائے تو ایسی لذت ہوتی ہے کہ 2000 سال اسی طرح گھسیٹے جانے کی آرزو کرتا ہے۔ یہ ہے تجلی اور یہ ہے اس سے حاصل ہونے والی لذت۔